الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم لوگ کرتے تھے دنیا میں ہم انہیں محفوظ کر لیا کرتے تھے. نستنسخ ما کنتم تعملون. تو اب فرمایا کہ پھر حساب و کتاب ہوگی، آپ اپنے کیے درے کے مالک ہوں گے، جو ہیں وہی، جو آپ نے یہاں کیا تھا وہی. تو یہاں آپ کے اعمال آپ کے عقیدے کے بنیاد پر ہوا کرتے تھے. جو آپ کا ایمان تھا وہی ایمان آپ کو اس کے مطابق والے اعمال پر متحرک کر دیتا تھا، اکساتا اور آپ اس پر پائبند ہوتے. اور ظاہر ہے کہ یہاں بالکل علانیہ طور پر ایک تصادم ہے، ایک کیفیت ہے کہ جو بالکل اس پر لڑائیاں بھی لڑی جاتی ہیں، ایمان اور کفر. تو پھر جو کچھ یہاں ہوا دنیا میں اب ان کا مزہ اس طرح ان کو چکھایا جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں نے دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت ساتھ لے کر یہاں سے سفر کیا تھا، آخرت کی طرف گئے تھے. فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا مہربان پروردگار ان لوگوں کو اپنے رحمتوں میں جانشین فرما دیتا ہے، اپنے رحمتوں میں ان کو داخل فرما دیتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے رحمتوں میں شامل ہو گئے، جن کو اللہ کی رحمتیں مل گئی، تو ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی علانیہ کامیابی ہے، وہی کامیابی، وہی فلاح کہ جس کے بعد کوئی خسارہ اور نقصان نہیں، دائمی اور قائمی خوشیاں، سعادت مندی، سکون، عافیت. اور دوسرے طبقے کے لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کا رستہ انتخاب کیا تھا اور کفر کے رستوں پر چلنے والے بنے تھے، تو ان سے پوچھا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا بھول گئے ہو ہماری آیتیں تمہارے پاس نہیں پڑھی گئی، نہیں سنائی گئی آپ کو ہماری آیتیں، اللہ کی فرمودات آپ تک نہیں پہنچی، چاہے وہ تورات کی شکل میں اہل تورات کے لیے ہوں اور امم سابقہ اور انبیاء علیہ السلام کی باتیں ہوں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک. تو کیا اللہ کی آیتیں نہیں آئی تھی تمہارے پاس؟ آئی تھی آیتیں تو فاستکبرتم، نے اپنے گردن بہت بلند قرار دی اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا اور ان سب باتوں کو نظر انداز کیا. وکنتم قوما مجرمین، اور تم بن گئے ایک قوم جو جرم کرنے والی قوم، قوانین توڑنے والی قوم، اللہ سے بغاوت کرنے والی. وَإِذَا قِيلَ، اور دنیا میں جب تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جو وعدہ و قول اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ برحق ہے، وہ ہو کر رہے گا. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آمد اور واقع ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ ہو کر رہے گا. تم کیا جواب دیتے رہے؟ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، کیا پتا ہمیں کہ قیامت کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ مَا نَدْرِي، ہمیں پتہ نہیں ہے.
ان نظن الا ظنا، اپنے گمان کے ہم تابع ہیں، جو کچھ ہمارے خیال میں آتا ہے، ہمارے دل میں آتا ہے وہی حقیقت ہے، ہم کوئی قیامت اور آخرت وغیرہ نہیں مانتے۔ بلکہ بات یہ وما نحن بمستيقنين، ہم تو تمہاری باتوں پر کبھی یقین ہی نہیں کریں گے، جو کچھ ہے جیسا ہے فلانا ہے، آپ ہمیں ڈراتے رہیں دھمکاتے رہیں، یہ تو دنیا کی تمہاری باتیں تھیں۔ اب وہی باتیں آج سامنے آ گئی، قیامت بھی ہو گئی، آپ نے دیکھ بھی لیا، جہنم بھی، حساب و کتاب بھی، اب کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اہل ایمان اللہ کے رحمتوں میں جائیں گے، اور اہل کفر اللہ کی گرفت اور لعنتوں میں جائیں گے۔ تو وہاں جانے سے پہلے یہاں کا سوچ لو، وہاں کے فیصلے یہاں ہوتے ہیں، آخرت کی تباہی اور آبادی کے فیصلے میرے بھائی اور بہنوں دنیا میں ہوتی ہیں، لہٰذا سوچو سمجھو اور پھر قدم اٹھاؤ تاکہ قیامت کی تباہیوں سے بچ جائیں۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔